الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال تعالى في مقام آخر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ رات اور دن میں 5 نمازیں پڑھنا اس پر فرض ہے۔ 5 نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ جان بوجھ کر ان 5 نمازوں کو اگر کوئی مسلمان چھوڑتا ہے تو صحیح معنی میں وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور حقیقی معنی میں اپنے کو اسے مسلمان نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس مسلمان نے جان بوجھ کر کے کوئی بھی نماز چھوڑ دی، 5 نمازوں میں سے کسی نماز کو جان بوجھ کر نہیں پڑھا، کام دھندے کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، گھر میں یوں ہی پڑا رہا، دکان پر یوں ہی بیٹھا رہا، کسی بھی وجہ سے اگر وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے فقط کفر، اسے اپنے کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے۔ اتنی سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ البتہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ان میں سے جو فجر کی نماز ہے، خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی الگ فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس کے چھوڑنے کے الگ نقصانات بیان فرمائے ہیں۔ خاص طور پر فجر کی نماز، آج مجھے سب نمازوں پر نہیں بولنا ہے، آج صرف مجھے چند باتیں فجر کی نماز کے متعلق آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اور یہ اس لیے عرض کرنا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک آفر چل رہا ہے 4 پہ 1 فری، یعنی جو نمازی لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی فجر نہیں پڑھتے ہیں، ان کی فجر بھی چھوٹ جاتی ہے، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ کر وہ سمجھتے ہیں 4 پہ 1 فری کا آفر ہے، فجر معاف ہے، فجر نہیں پڑھتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فجر کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ وہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کرے گا، ایک فجر کی اور ایک عصر کی، ان 2 نمازوں کی خاص طور پر جو پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے۔ مسلم شریف حدیث کی ایک کتاب ہے،
اور صحیح حدیثوں کا بہترین ذخیرہ ہے اور اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں اس میں موجود ہیں۔ بخاری شریف کے بعد اس کا نمبر آتا ہے مسلم شریف کا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یلج النار، وہ بندہ جہنم میں داخل ہوگا ہی نہیں، صلی قبل طلوع الشمس، جس نے فجر کی نماز پابندی سے پڑھی ہو۔ لن یلج النار، جہنم میں وہ بندہ نہیں داخل ہوگا جس نے پابندی سے ساری زندگی فجر کی نماز کو پڑھا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے اسے انعام دیا جائے گا کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا لوگوں کو اصل میں فجر کی قدر نہیں ہے، فجر کی نماز میں ثواب، فجر کی نماز میں اللہ کی رحمتیں، فجر کی نماز میں انعام و اکرام جو اللہ کی طرف سے بندے کو ملتا ہے، بندے کو اس کی قدر نہیں ہے۔ منافقین کے بارے میں آپ نے فرمایا وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر ان منافقین کو، اگر ان مسلمانوں کو جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اگر ان مسلمانوں کو نماز فجر کی قدر معلوم ہو جائے، خدا کی قسم اگر ان کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ ہو، ان کے بدن میں اٹھنے کی طاقت نہ ہو، اگر یہ گھسٹ کر مسجد آ سکتے ہوں گے تو گھسٹ کر مسجد آئیں گے۔ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوگی، سکت نہیں ہوگی، بدن اٹھ نہیں رہا ہوگا، کسی کے کندھے پہ ہاتھ ڈال کر گھسٹ گھسٹ کر اگر مسجد آ سکتے ہوں گے تو وہ مسجد آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں نماز فجر کی قدر معلوم ہونا چاہیے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے ذہن و دماغ سے فجر کی نماز کی اہمیت ہٹ گئی ہے، اور یہ نفاق کی علامت آپ نے فرمایا، جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، آپ نے فرمایا یہ منافقین کی نشانی ہے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ اس لیے خاص طور پر ہم اپنی نمازوں کی پابندی تو کرتے ہیں، ظہر وغیرہ اور دن کی نمازیں تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، لیکن فجر کی نماز مہینوں سے ہماری قضا ہو رہی ہے۔ کبھی آنکھ کھل گئی، موڈ بن گیا تو پڑھ لیا ہفتے میں ایک بار، نہیں فجر کی نماز چھوٹ ہی جاتی ہے، اور چھوڑتے ہی رہتے ہیں ہم، یہ نہیں کہ یہ چھوٹ جاتی ہے، ہم چھوڑتے ہیں اپنے ارادے سے۔ فجر کی نماز جان بوجھ کر ہم چھوڑتے ہیں، ہمارے اندر اس کی فکر اگر ہوتی، ہمارے اندر اس کی قدر اگر ہوتی تو کبھی ہماری فجر کی نماز نہیں چھوڑتے، کبھی نہیں چھوڑتے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے، ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کا ذکر کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور نبی سے یہ تذکرہ کیا گیا، یا رسول اللہ وہ رات بھر سوتا رہا، فجر بھی اس کی مس ہو گئی۔ ایک شخص جس کی فجر چھوٹ گئی، سورج نکل آیا اور وہ رات بھر سوتا رہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال الشیطان فی اذنیہ، بات اصل میں یہ ہے کہ شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا ہے، شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر رمضان میں اپنے کان میں کوئی دوا ڈال لے، اپنے کان میں کوئی تیل ڈال لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں روزہ ٹوٹتا ہے؟ کان کا کنیکشن ہے اندر سے، کان میں اگر لکوڈ ڈالی جائے گی، کان میں دوا ڈالی جائے گی تو وہ دوا دل تک اور پیٹ تک پہنچ جائے گی۔ شیطان جو پیشاب کرتا ہے وہ آنکھ میں بھی کر سکتا تھا، وہ چہرے میں بھی کر سکتا تھا، وہ سینے میں بھی کر سکتا تھا، لیکن حدیث میں الفاظ ہیں بال الشیطان فی اذنیہ، کان سلیکٹ کرتا ہے وہ، اور باڈی میں سے جس پارٹ کا وہ انتخاب کرتا ہے وہ کان ہے، کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ محدثین اور شراح حدیث اس کی تشریح فرماتے ہیں استول الشیطان علیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کان میں شیطان پیشاب کر کے اپنے جراثیم اور اپنے اثرات اس کے باڈی کے اندر ڈال دیتا ہے، اور پھر اس کا پورا کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ فجر کی نماز چھوڑ کر کے جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا کے اعتبار سے ترقی کر لوں گا، آخرت کے اعتبار سے ترقی کر لوں گا، کوئی بڑا کام سماج کے لیے کر لوں گا، یہ خیال خام ہے، ساقی تیرا نہیں ہو سکتا ہے۔ فجر کی نماز چھوڑ کر کے اگر کوئی اپنے آپ کو بہت اعلیٰ کردار والا بنانا چاہتا ہے، ناممکن ہے۔
اس لیے کہ اب اس کا سوئچ اور اس کی چابی اب ایک شیطان کے ہاتھ میں ہے. شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ اچھا انسان بن کر زندگی گزارے. چنانچہ اسی حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح خبیث النفس کسلان. جو بندہ فجر چھوڑتا ہے اور فجر چھوڑ کر کے جب اٹھتا ہے مرجھایا ہوا، ایک دم سست، ہمت نہیں ہو رہی، دین کا کام قرآن پڑھنے کا من نہیں کر رہا، نیک کام کرنے کا من نہیں کر رہا. اب وہ تو ڈیوٹی ہے، جاب ہے، کام ہے، مجبوری میں جانا ہی ہے، اس لیے جلدی جلدی نہایا دھویا برش کیا، کپڑا لیا، ناشتہ کھایا نہیں کھایا، چلو بیگ اٹھایا چل دیا. وہ تو ایک روٹین ہے، کام کر رہا ہے، لیکن کسی دین کے کام کرنے کی طرف اس کی طبیعت نہیں چلے گی. ایک دم سست ہو کر کے پورا دن اس کا گزرے گا، پورا دن بیکار ہو کر کے گزرے گا. اسے تسبیحات کی توفیق نہیں، تلاوت قرآن کی توفیق نہیں، نمازوں کی توفیق نہیں، اذکار کی توفیق نہیں. پورا دن اس کا مرجھایا ہوا گزرے گا اور دینی اعتبار سے ایک دم بیکار دن گزرے گا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے یہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. لہذا اگر کوئی فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی حفاظت جو اتنی اہم ترین حفاظت ہے، اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی حفاظت میں، اب یہ دین کے اعتبار سے مطمئن ہو جائے، اب ایمان کے اعتبار سے یہ مطمئن ہو جائے. اب حالات کتنے بھی خراب ہوں، اگر فجر کی نماز یہ پابندی سے پڑھتا ہے اس کے گمراہ ہونے کے اندیشے بہت کم ہو جاتے ہیں. فجر کی نماز کی یہ خاصیت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کی نگرانی میں چلا جاتا ہے، اب اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، حادثات اس کے ساتھ نہیں پیش آتے، ایکسیڈنٹ اس کا نہیں ہوگا، اور بھی اس طرح کے حالات جو ہیں مصیبتیں بہت کم اس کے پاس آئیں گی. اور اگر بائی چانس آئیں تو اللہ تعالیٰ ان سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اس لیے کہ اب یہ اللہ کی نگرانی میں ہے، اب یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. اور اگر کوئی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے، رحمان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور فجر کی نماز چھوڑ کر اگر مارکیٹ جاتا ہے، جاب میں جاتا ہے، دھندے پہ جاتا ہے، کام پہ جاتا ہے، شیطان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. حزب الشیطان بھی ایک پارٹی ہے، حزب الرحمان بھی ایک پارٹی ہے، ایک پارٹی اللہ کی، ایک پارٹی شیطان کی. اس دنیا میں اگر کوئی جھنڈا کسی پارٹی کا لے کر چلتا ہے، کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، ہر پارٹی کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، اپنی ایک شناخت ہوتی ہے. فجر کی نماز یہ اللہ کی پارٹی کی پہچان ہے. اگر کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے یہ گویا اللہ کی پارٹی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر کے آ رہا ہے. فجر مس کرتا ہے، فجر چھوڑتا ہے، یہ شیطان کی پارٹی میں شامل ہو رہا ہے. اور جو جس کی پارٹی میں جاتا ہے وہ اسی میں سے سمجھا جاتا ہے، وہ اسی میں شمار کیا جاتا ہے. اس لیے یہ صحیح احادیث میں یہ مضمون آیا ہوا ہے، صحیح حدیثوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ فجر کے بارے میں خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ کہنا مفتی صاحب آنکھ نہیں کھلتی، یہ خواہ مخواہ کی بات ہے، یہ بیکار کی بات ہے. کیوں؟ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بات، آپ میں سے کسی کی 5 بجے کی فلائٹ ہو، صبح 5 بجے کی فلائٹ ہو، انٹرنیشنل نہیں، ڈومیسٹک، زیادہ مہنگی ٹکٹ نہ ہو، 5000 6000 کی ٹکٹ ہو، ڈومیسٹک ٹکٹ ہو، مثال کے طور پر یہاں سے لکھنؤ کا ٹکٹ ہو، 5 بجے کی فلائٹ ہو. مجمع میں سے مجھے کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ اس کی کبھی ایک مرتبہ زندگی میں فلائٹ مس ہوئی ہو. 5 بجے کی فلائٹ ہے، 5000 کا ٹکٹ ہے، ڈومیسٹک کا ٹکٹ ہے، سارا دن یہ تیاری میں لگا ہوا ہے، بیوی کی خریداری میں لگا ہوا ہے، رات میں بھی سویا نہیں صحیح سے، رات میں 2 بجے سو رہا ہے، اور صبح رات میں 2 بجے سونے کے باوجود 5 بجے کی فلائٹ 1 گھنٹہ ایئرپورٹ میں جا کر کے انتظار کر کے اور یہاں سے سفر کر کے پکڑ رہا ہے. کس کی فلائٹ مس ہوئی ہے مجھے بتاؤ؟ اور جہاز تو تھوڑا مہنگا ہے، چھوڑ دو اس کو، آؤ ٹرین میں چلتے ہیں. آپ یہ بتائیے، زندگی میں ہمارے سفر لازمی حصہ بن گیا ہے، اور خاص طور پر جس کو کام دھندا کرنا ہے، جانا ہے،
जॉब पे पहुंचना है, फला जगह पहुंचना है, एक वादा है, उसका काम ही यही है, सुबह सफर, रात सफर, आना जाना, ट्रैवलिंग उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन बुजुर्गों और दोस्तों, जब आदमी अगर 2-2.5 हज़ार की टिकट निकालता है, उसके लिए उस दिन तैयारी करता है, और सुबह की अगर ट्रेन है तो भी वो पकड़ लेता है। 5 बजे की ट्रेन है, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, सामान के साथ, सारी चीजों के साथ वो ट्रेन पकड़ लेता है। वो जहाज मिस नहीं करता, वो ट्रेन नहीं छोड़ता, इसलिए कि 2-2.5 हज़ार सिक्कों की कदर हमारे माइंड में बैठी हुई है। ये मत कहिए आंख नहीं खुलती है, ये मत बोलिए हम उठ नहीं पाते हैं। 2 बजे सो करके भी आदमी फ्लाइट पकड़ सकता है, ट्रेन पकड़ सकता है। इसलिए ये तो हम जानबूझकर मिस कर रहे हैं, जानबूझकर हम फजर छोड़ रहे हैं, उठना ही नहीं चाह रहे हैं, जागना ही नहीं चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, एक बात ये बताइए, अगर कोई बादशाह हो और बादशाह ये ऐलान कर दे एक दिन पहले या चंद दिन पहले कि कल सुबह 6 बजे 5 बजे फला शख्स को सारे लोगों के सामने इनाम से नवाजा जाएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा, उसको एहतराम किया जाएगा, और उसे मेडल मिलेगा, उसे बेल्ट मिलेगा, उसे ये मिलेगा, उसे वो मिलेगा, उसका एजाज़ और इकराम किया जाएगा, और कोई बादशाह ये ऐलान कर दे, जिस शख्स के बारे में ये ऐलान किया जा रहा है, क्या रात को उसे नींद आएगी? रात में नींद नहीं आएगी, वो करवटें बदलेगा, बार बार घड़ी देखेगा और सोचेगा यार टाइम क्यों नहीं जा रहा, ये टाइम क्यों नहीं खत्म हो रहा, बार बार वो करवट बदल कर सुबह का इंतजार करेगा। और अगर बाई चांस कभी अंदेशा हो कि आंख मेरी लग जाएगी, अलार्म लगाएगा, घर वालों को बोलेगा मुझे जगा देना, दोस्तों को बोलेगा यार मैं आज साइलेंट में मोबाइल नहीं रखूंगा, आज मैं रात में अपना मोबाइल बंद नहीं करूंगा, तुम मुझे कॉल कर लेना, सुबह सुबह मुझे जगा देना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बादशाह के दरबार को मिस कर दूं और बादशाह का वो दरबार मुझसे छूट जाए, ये इनाम मेरा चला जाए और बादशाह की नजरों में मैं जलील हो जाऊं, बादशाह गजबनाक हो जाए। ऐ लोगों, दुनिया के बादशाहों की कदर है, उनके ऐलानों की कदर है, उनके सम्मानों की कदर है, उनके इनामों की कदर है, उनके एजाज़ और इकराम की वैल्यू हमारे माइंड में सेट है। इसलिए रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन खत्म हो जाता है, हलचल मच जाती है और हर तरफ से उसकी तदबीरें की जाती हैं, जागने की, उठने की, जाने की प्लानिंग बनाई जाती है। लेकिन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह अहकमुल हाकिमीन नहीं है? क्या वो कादिर मुतलक नहीं है? क्या वो कहार नहीं है? क्या बादशाहत उसकी नहीं है? क्या उसकी तरफ से उसका मुनादी ऐलान नहीं करता, हय्या अलस्सलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सिर्फ फजर में बोला जाता है, किसी और अज़ान में नहीं बोला जाता। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ओ बिस्तर में सोने वालों, तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया है अब बिस्तर छोड़ दो, अब अल्लाह बुला रहा है, अब तुम्हें एजाज देगा, तुम्हें इनाम देगा, तुम्हें जन्नत देगा, तुम्हें सुकून देगा, तुम्हें हिफाजत देगा, तुम्हें अपनी अमान देगा, तुम्हें पनाह देगा। ऐ लोगों, बिस्तरों को छोड़कर अब मस्जिदों का रुख करो। लेकिन ख्वाब खरगोश में हम पड़े रहते हैं, गफलत में पड़े रहते हैं। दुनिया के बादशाहों के ऐलान की कदर है, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, उस अहकमुल हाकिमीन के ऐलान की हमारे नजदीक कोई कदर नहीं है। ये सोचने की चीज है कि हम दुनिया के चंद कौड़ियों के लिए, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नाइट ड्यूटी करते होंगे, रात भर जागते हैं, छोड़ दीजिए रात में उठना तो छोड़ दीजिए, बेचारे रात भर जागते हैं अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के पेट के लिए, चंद कौड़ियों के लिए। पूछिए वो कैसी मेहनतें करते हैं, उनको झोंके भी आते हैं, लेकिन वो चाय के सहारे से, बातों के सहारे से चल फिर करके अपनी नींद को भगाते हैं और अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। इसलिए कि उन्हें मालूम है अगर मैं सोया तो खोया, 2-4 बार अगर मैं सो गया जॉब से निकाल दिया जाऊंगा। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। ओ लोगों, अगर बार बार तुमने नमाज छोड़ी, मुसलमानी से निकाल दिए जाओगे, अपने आप को मुसलमान कहलाने का तुम्हें हक नहीं होगा। उसके बावजूद नमाज फजर में एक सब भी बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये क्या हो रहा है? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम अपने घरों में अपना सिस्टम नहीं चेंज कर सकते? 2 बजे अगर हम सोते हैं नमाज फजर जागने के लिए, नमाज फजर में उठने के लिए, क्या हम जल्दी खाना नहीं खा सकते हैं? क्या
ہم جلدی بستر میں نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ کیا 2 بجے سونے کے بجائے ہم 11 بجے نہیں سو سکتے ہیں؟ لیکن کس کو فکر ہے؟ اصل میں بات یہ ہے، اگر فکر ہو تو پھر آدمی سب کچھ کر لیتا ہے، اور اگر بے فکری ہو، غفلت ہو، چلو یار چل رہا ہے دیکھا جائے گا، کیا ہوتا ہے سوتے رہ گئے تو کیا فرق پڑتا ہے اپنی لائف پر، اپنی زندگی پر، تو پھر یہ آدمی کبھی فجر میں نہیں اٹھ پائے گا۔ جس کو فکر ہوتی ہے، جس کو تڑپ ہوتی ہے، جس کے سامنے محشر ہے، جس کے سامنے جہنم ہے، جس کے سامنے آخرت ہے، جس کے سامنے حساب و کتاب ہے، وہ چونک جاتا ہے کہ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا ہمارا، کیا حشر ہوگا ہمارا۔ فجر چھوڑنے والے، نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کیوں جہنم میں آئے ہو؟ مجرم جب جیل میں جاتا ہے تو جو اس کے ساتھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کیا کر کے آئے، کیا کانڈ کیا ہے، کیوں آئے ہو جیل میں؟ تو جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو فرشتے یہ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کیا پاپ تھا تمہارا، کیا کانڈ تھا تمہارا، کوئی مرڈر کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، زنا کیا تھا، سود کھایا تھا، رشوت لیا تھا، چوری کیا تھا، کیا کیا تھا؟ جواب دیں گے لم نک من المصلین، نہیں نہیں ان میں سے کوئی کام نہیں کیا تھا، ایک گناہ کیا تھا، نماز مس کیا تھا۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، کہیں اور لکھا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، سمجھانے والے سمجھاتے تھے، بتانے والے بتاتے تھے، ہم یہ کہتے تھے ابھی تو ہمارے داڑھی کے بال کالے ہیں، ابھی کمر دکھ نہیں رہی، ابھی گھٹنا جواب نہیں دے رہا، ابھی دوڑ سکتے ہیں، ابھی فٹ ہیں، ابھی چلتے پھرتے ہیں، جب بڑھاپا آ جائے گا داڑھی کے بال سفید ہو جائیں گے، کمر جواب دے پائے گی، پیر کھسکنا بند کر دیں گے، تب مسجد میں جا کر کے چلے جایا کریں گے۔ ابھی تو انجوائے کے دن ہیں، ابھی تو لائف کو انجوائے کرنے دیجیے۔ بزرگوں اور دوستوں، موت کی گھڑی کب آئے گی کسی کو بھی نہیں پتا ہے۔ آدمی چلتے چلتے جا رہا ہے، بات کرتے کرتے جا رہا ہے، رات میں بہترین سویا، صبح اس کے بچے جگا رہے ہیں، ابا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کس کو پڑی ہے؟ کتنے دن کی زندگی، کوئی گارنٹی ہے ہم اتنے سال جیئیں گے؟ بڑھاپے تک ہماری زندگی جائے گی کسی کو پتہ ہے؟ کچھ نہیں معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، خاص طور پر فجر کی نماز میں اٹھا کرو، فجر کی نماز میں جاگا کرو، الارم لگاؤ، اٹھو، جلدی سونے کی فکر کرو، اس کی تدبیر ہے، تھوڑا سے جلدی سونے کی فکر کرو۔ اور یہ کہنا چھوڑ دو مفتی صاحب نہیں ہوتا، اس دنیا میں سب ہوتا ہے۔ اس ممبئی نگری میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں جو رات کا کھانا مغرب بعد کھاتے ہیں۔ اسی ممبئی نگری میں رات کا کھانا مغرب بعد کھاتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد ضروری کام کرنے کے بعد فوراً بستر میں سو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ فجر میں اور صبح اٹھنا ہے ہمیں۔ میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں۔ اپنی روٹین چینج کرنا ہے، اپنے گھر کو بدلنا ہے، اپنے اعتبار سے لائف اسٹائل جینا ہے، اپنے گھر کو صحیح کرنا ہے۔ دنیا اگر 2 بجے تک جاگ رہی ہو، ہمیں کیا کرنا ہے جاگ کر کے؟ آپ غیروں کے علاقے میں چلے جائیے، یہ قریب میں واشی ہے، جائیے کبھی واشی میں، آپ کو عشاء بعد سناٹا نظر آئے گا۔ غیروں کے علاقوں سے گزریے، آپ کو عشاء بعد سناٹا نظر آئے گا۔ کیا ہو گیا؟ روڈوں میں چلنا بند ہو گیا، کوئی باہر جاگتا ہوا آپ کو نہیں ملے گا۔ ان کے یہاں گھر ہے، گھروں میں رہتے ہیں، جلدی سونا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، واک کرنا ہے، صحت پر دھیان دینا ہے۔ اور ہمارا نوجوان بندہ 12 بجے پانی پوڑی کھاتا ہوا روڈ میں آپ کو ملے گا، 12 بجے ناشتہ کرتا ہوا، ادھر ادھر گھومتا ہوا، ہوٹلوں میں چائے پیتا ہوا بیٹھا ہوا ملے گا، اور پھر 12 بجے تک دن میں اس کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ کہاں فجر ہے، کہاں رزق ہے؟ اے لوگوں، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز فجر پڑھ کر کے رات میں تھکی ہوئی تھی، سو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھا کر کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا آج بیٹی سو رہی ہے، تھکی ہوئی ہے، فجر پڑھ کر سوئی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے پیر کی ٹھوکر لگائی اور پیر کی ٹھوکر لگا کر فاطمہ کو جگایا اور فرمایا بیٹی یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے، اس وقت سارے پرندے اپنا گھونسلہ چھوڑ دیتے ہیں، سارے جانور بولیاں بولنا شروع کر دیتے ہیں، سب بل سے نکلنے لگتے ہیں، اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے پرندے اپنے گھونسلہ چھوڑ کر میلوں اڑنا سفر شروع کر دیتے ہیں، چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا
جاتا ہے، یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ بیٹی اس وقت سویا نہیں جاتا، اس وقت اللہ سے روزی مانگی جاتی ہے، اس وقت اللہ سے رزق مانگا جاتا ہے۔ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، اور ہمارا مسلمان بندہ فجر چھوڑ کر سوتا ہے، ہمارا مسلمان بھائی فجر چھوڑ کر سوتا ہے، پھر کہتا ہے مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور ہے، مسلمانوں کے اپنے گھر نہیں ہیں، مسلمانوں کے اپنے اسکول نہیں ہے، مسلمانوں کے اپنے ہاسپٹل نہیں ہیں، مسلمانوں کے اپنے ڈاکٹر نہیں ہیں، مسلمانوں کے اپنے وکیل نہیں ہیں، مسلمانوں کے اپنے انجینئر نہیں ہیں۔ یہ رونا رونا چھوڑ دیجئے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجئے، ایک فجر تو پڑھیے کم سے کم۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، جو کمی ہمارے اندر آ گئی ہے کہ فجر مس ہوتی ہے، آج جمعہ میں اللہ کا شکر ہے دیکھیے مسجد بھری ہوئی ہے، اور آپ فجر میں دیکھ لیجئے، یہ بہت بڑی کمی ہے ہماری، بہت بڑی کوتاہی ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نمازوں کا ہمیں پابند بنائے، خاص طور پر فجر کی نماز کا ہمیں پابند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔